بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 135 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے تھانے دار کا ریوالور اٹھایا اور باہر نکل کے ایک ہوائی فائر کیا۔ سپاہی تو وہیں لیٹ گیا۔ میرا معتقد چند قدم دور جا کے گرا، چونکہ کا باقی عملہ مخالف سمت میں فرار ہوا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خود بھی نکل جاؤں۔ سڑک پر ٹریفک جاری تھا اور کسی بھی کار یا بس میں کوئی شخص مسلح ہوتا تو مجھے نشانہ بنا لیتا۔ میرے تعاقب میں دوڑنے لگتا تو دوسرے لوگ بھی ہمت کر کے پیچھے آ جاتے۔ اس فقیرانہ قبا کے باعث میرے لیے تیز دوڑنا مشکل تھا۔ پھر بھی میں 100 گز تک بھاگا۔ کیبن کے بالکل پیچھے کھیت تھے اور رات کے اندھیرے میں سیاہ قبا میرے لیے رکاوٹ بن رہی تھی تو مجھے بچا بھی رہی تھی۔ تقریباً 1 فرلانگ تک کھیتوں میں دوڑنے کے بعد میں نے رخ بدلا اور سڑک کے متوازی بھاگنے لگا۔ اندھیرے میں اونچے نیچے اور کچے راستوں پر ننگے پاؤں دوڑنا بہت مشکل کام تھا، لیکن مجھے سڑک پر کھڑی گاڑی تک پہنچنے کی فکر تھی۔ میں نے تافو کو 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد وہ چلا جائے گا تو میرے لیے اس مصیبت سے نجات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ مجھے وقت کا کوئی احساس نہ تھا اور میں اندازاً خط مستقیم میں دوڑ رہا تھا۔ ایک جگہ ذرا سی دیر کے لیے رک کر میں نے وہ قبا اتاری اور اس کی گٹھری سی بنا لی، جس میں میرے اپنے ریوالور کے علاوہ سب انسپیکٹر سے چھینا ہوا ریوالور بھی تھا اور میری ساری نقد رقم بھی تھی۔ صرف انڈر ویئر میں ریس لگانا زیادہ آسان ثابت ہوا۔ اس وقت خون کی تھی اور نامعلومہ کھیتوں کے درمیان خاصی سردی ہوگی، لیکن دوڑنے سے میرے جسم پر پسینہ آ رہا تھا۔ اندازے کے مطابق فاصلہ طے کر کے میں پھر دائیں جانب مڑا اور اس سڑک پر پہنچ گیا۔ کار کی پارکنگ لائٹ مجھے 1 فرلانگ دور نظر آئی۔ میں پھر بھاگا۔ سامنے سے اور پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کی لائٹ مجھ پر کئی مرتبہ پڑی۔ ہر بار مجھے اس خوف سے جرجری آ گئی کہ اگر کوئی گاڑی آگے جا کے رکی اور اس میں سے پولیس یا چنگی کے عملے کا کوئی شخص اتر آیا تو میں کیا کروں گا؟ یا کوئی مجھے یوں ننگ دڑنگ سڑک پر دوڑ لگاتے دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا اور اس نے گاڑی روک کر مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اچانک کسی بس میں سوار ہو کے پہنچنے والے مجروح پولیس وین نے بس روک لی اور مسافروں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا تو میں کہاں فرار ہو سکوں گا؟ ان سب سے مقابلہ ناممکن تھا۔ اس کے باوجود میں بھاگتا گیا۔ عین اس وقت جب کار مجھ سے 100 گز کے فاصلے پر نہیں رہی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی، انجن گرایا اور کار روانہ ہوگی۔ تافو! میں دیوانہ وار چلایا اور اس کے پیچھے زیادہ قوت سے بھاگا، لیکن میں اس کی تیز رفتاری کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ سردی کی وجہ سے ڈرائیور نے شیشے بھی بند کر رکھے ہوں گے، چنانچہ میری آواز انجن کی آواز میں دب گئی ہوگی۔ کار چند منٹ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چند سیکنڈ پریشان و سرگرداں رہنے کے بعد میں سڑک سے نیچے اتر گیا، لیکن اس طرف سے نہیں جس طرف سے آیا تھا۔ گاڑی تو میری بدقسمتی کے باعث عین اس وقت نکل گئی جب میں اپنی کوشش کے کامیاب ہونے کا یقین کر چکا تھا۔ میرے سارے مسائل کا حل یہی تھا کہ میں کار میں بیٹھ کے نکل جاؤں۔ میں اپنے کپڑے بدل سکتا تھا اور آج کی رات بحفاظت ملتان پہنچ کر کسی ہوٹل میں سکون سے سو سکتا تھا۔ میں نے محسن سے وعدہ کیا تھا کہ سخت خیر سے اسے فون کروں گا، لیکن اب سارا پروگرام چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ فوری مسئلہ اپنے تحفظ کا اور رات گزارنے کا تھا۔ سڑک پر سے اب گاڑیاں گزر رہی تھی، لیکن میں ان کی روشنی سے دور تھا۔ اب مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کی اوٹ میں وہی فقیری لباس زیب تن کیا، گلے میں وہی منکوں کی مالائیں ڈالی اور دوسرے ریوالور کو بھی اندر کی جیب میں چھپایا۔ اندر کی تھیلا نما جیب بہت بوجھل ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں 2 ریوالوروں کے علاوہ تقریباً 8000 روپے نقد بھی تھے۔ میرے پیر کنکروں اور کانٹوں سے زخمی تھے اور اب ٹھنڈی زمین بھی تلوے کاٹ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ چنگی ناکے پر ہنگامہ آرائی کی خبر اوپر پہنچ چکی ہوگی اور اب تک مزید پولیس کی کمک نہیں پہنچی تھی تو بہت جلد پہنچنے والی ہوگی۔ وہ میرا تعاقب کریں گے اور تلاش کرنے والے ادھر ادھر ہو جائیں گے جدھر میں بھاگا تھا۔ وہ ٹارچ لائٹس لے کر آئیں گے، عین ممکن ہے شکاری کتے بھی لے آئیں جو بو کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ معاملہ ایک اشتہاری مجرم کا تھا جس نے سنگین جرائم کی فہرست میں مزید وارداتوں کا اضافہ کر لیا تھا۔ شاید وہاں موجود افراد طے کریں گے کہ سب انسپیکٹر پر گولی چلانے کا الزام بھی مجھ ہی سے منسوب کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ سپاہی تو بچ جائے گا جس نے گولی مجھے مارنی چاہی تھی، لیکن وہ نشانہ خطا ہونے سے اس کے افسر کو جا لگی تھی۔ وہ مل کر بیان دے سکتے ہیں کہ مفرور مجرم نے سپاہی سے رائفل چھین کر گولی چلائی اور پھر تھانے دار صاحب کا ریوالور لے کر ہوائی فائر کرتا دھمکیاں دیتا فرار ہو گیا۔ اس آخری بات کا گواہ تو چنگی کا عملہ بھی تھا۔ صبح کے بعد خبر آ کے چھوٹے دیہات اور قصبوں تک پہنچ جائے گی اور اس طرف میری تلاشی پورے زور و شور سے جاری رہے گی۔ میرے بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ میں راتوں رات ملتان جا پہنچوں اور اپنی کار کے ڈرائیور کو تلاش کروں۔ اگر وہ کسی ہوٹل میں قیام کرے گا تو اپنا نام ہرگز نہیں لکھوائے گا، ڈاکٹر امجد پرویز کا نام ہی لکھوائے گا جو گاڑی کے کاغذات میں درج تھا۔ لیکن اس کا کسی اچھے ہوٹل میں قیام کرنا مشکل نظر آتا تھا۔ اسے یہ خوف بھی ہوگا کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کا اسے تجربہ بھی نہیں ہوگا۔ ملتان پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس معقول کپڑے ہوں اور اس ویرانے میں ان کا تصور بھی محال تھا۔
یہ ہو سکتا تھا کہ میں سڑک پر پہنچ کر کسی موٹر سائیکل یا کار والے کا انتظار کروں جو مجھے لفٹ دینے پر راضی ہو جائے اور اس احسان کا بدلہ یوں چکاؤں کہ اس سے گاڑی بھی چھین لوں اور اس کے کپڑے بھی اتروا لوں۔ یہ کام ناممکن نہیں تھا، لیکن اس واردات کی خبر عام ہونے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا کہ مجرم میرے سوا کوئی نہیں، اور یہ معلوم ہو جاتا کہ میرا رخ کس طرف ہے۔ اس کے علاوہ ملتان پہنچ کر ڈرائیور کو تلاش کرنا بھی مشکل کام تھا۔ میں اسے گنتی کے 2-4 ہوٹلوں میں تو دیکھ سکتا تھا، لیکن چھوٹے ہوٹلوں کا کوئی شمار نہ تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ہوٹل کا رخ ہی نہ کرے، اپنے کسی عزیز دوست کے پاس رک جائے یا کاری میں سو جائے۔ اسے صبح لاہور واپس آنا تھا۔ چلتے ہوئے کھیت اچانک ختم ہو گئے اور میرے سامنے ایک چھوٹا نالا آ گیا۔ اس کے پار تھوڑا سا بائیں جانب مدھم روشنیاں کسی گاؤں کی موجودگی کی پتہ دیتی تھی۔ میں نے دونوں ریوالور اور نقد رقم ہاتھ میں اوپر اٹھائے اور نالے میں اتر گیا۔ برساتی نالے میں پانی بہت کم تھا، لیکن اتنا ٹھنڈا تھا جیسے پگھلی ہوئی برف۔ نالے کی تہہ میں گول کنکر بچھے ہوئے تھے۔ میں سنبھل کے ایک ایک قدم اٹھاتا، اپنا توازن برقرار رکھتا آگے بڑھتا گیا۔ چکنی سطح والی کینکریاں بھی اب میرے پاؤں کے نیچے شیشے کی نوکیلی کرچیاں بن گئی تھی اور میری جسمانی طاقت بھی جواب دینے لگی تھی۔ مجھے پانی کی گہرائی کا اندازہ اگلا قدم بڑھانے کے بعد ہوتا تھا، جو ابھی تک زیادہ نہیں تھا، اور پانی میرے گھٹنوں سے اوپر نہیں پہنچا تھا۔ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک گڑھا آ گیا اور اندازہ غلط ہو جانے کے بعد میں سنبھل نہ سکا۔ گرتے گرتے بھی میں نے اپنا اسلحہ اور سرمایہ بچایا، چنانچہ پانی میں غرق ہونے کے باوجود میرے دونوں ہاتھ پانی سے باہر رہے۔ جب میں پھر کھڑا ہوا تو وہ فقیرانہ قبا پانی میں تر تھی اور یک بستہ پانی میرے جسم کو بھگو کر کھڑیوں میں پیوس ہو رہا تھا۔ سردی سے میرا پورا وجود کانپنے لگا اور دانت بجنے لگے۔ میں نے رہی سہی جسمانی قوت کو مجتمع کیا اور نالے کو عبور کر گیا۔ گاؤں کا پہلا گھر ایک فرلانگ کے بعد آیا۔ اب میرے لیے دوسرا مسئلہ پیدا ہوا۔ میں پانی سے تر کپڑوں میں ریوالور اور نقد رقم نہیں رکھ سکتا تھا، اور اگر رکھ لیتا تو کپڑے بدلتے وقت انہیں نکال نہیں سکتا تھا۔ پناہ دینے والے خشک کپڑے کھانا اور رات بھر کے لیے سونے کی جگہ دے سکتے تھے، کیونکہ وہ سیدھے سادے مہمان نواز دیہاتی تھے، لیکن کسی ملنگ کے پاس آتشی اسلحہ اور اتنی رقم دے کر وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ ملنگ کے بیس میں کوئی ڈاکو ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ میں نے ایک جگہ زمین دیکھ کر چھوٹا سا گڑھا بنایا، اس میں ایک درخت کے پتے بچھائے اور سب چیزیں اوپر رکھ کر پتوں کی دوسری تہہ ڈال دی تاکہ مٹی کسی کو خراب نہ کرے۔ ایک احتیاط میں نے یہ بھی کی کہ دونوں ریوالور رکھنے سے پہلے اوپر نیچے خشک نوٹ بھی پھیلا دیے تاکہ ایک ذرہ بھی ریوالور کی گراریوں کے نظام تک نہ پہنچے۔ مٹی برابر کر کے میں نے پیروں سے دبا دی اور استادہ کھدی ہوئی زمین کو چھپانے کے لیے اس پر سوکھے پتے اور ارد گرد کا کوڑا ڈھیر کر دیا۔ نشانی کے لیے میں نے اسی درخت کو ذہن میں رکھا جس کے پتے نوچے تھے۔ گڑھا اس کے نیچے شمال کی جانب 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ پھر میں نے اس کچے گھر کے بند دروازے پر دستک دی، جس کے مکین شاید سورج ڈلتے ہی کھانا کھا کے سونے کے عادی تھے۔ بار بار دستک دینے پر کسی نے اندر سے کہا، کون ہے بھائی، دم لے ذرا۔ پھر کنڈی گیری اور 60-70 سال کا ایک بوڑھا دیہاتی لالٹین اٹھائے نمودار ہوا۔ لالٹین اٹھا کے اس نے میرا چہرہ غور سے دیکھا۔ مسافر ہوں بابا، میں نے کلندرانہ انداز میں کہا۔ ایک روٹی کا سوال ہے اور ایک رات کے لیے قبر جتنی جگہ سونے کے لیے چاہیے۔ ہمارے باغ پیر بادشاہ، وہ فرتے عقیدت سے سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکا، کیا آپ ہمارے مہمان ہوئے؟ اری جنتے دیکھ تو کون آیا ہے، رحمت کے فرشتے آئے ہیں ہمارے دروازے پر، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا اور شاید اپنی گھر والی کو پکارا۔ وہ کچا گروندہ صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ لالٹین کی روشنی میں مجھے ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس نے تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کی اور کھانسی۔ وہ رب مبارک کرے، اس سادہ لو عورت نے کہا، شکر ہے تیرا مالک کہ یہاں بھی کوئی آیا، اب بیٹھے پیر بادشاہ۔ دیہاتی نے دوسری چھلنگا سی چارپائی پر میرے لیے جگہ بنائی۔ میں روٹی لاتا ہوں۔ میں دل میں اتنا شرمسار تھا کہ ممکن ہوتا تو اسی وقت بھاگ جاتا۔ اگر وہ مجھے دھتکار دیتے اور میری منت سماجت کے بعد کسی کونے میں ڈال کر ہاتھ میں روٹی تھما دیتے تو میں خدا کا شکر بجا لاتا اور شرمندہ تو نہ ہوتا۔ شہر میں رات کو کسی اجنبی کے لیے کون گھر کا دروازہ کھولتا ہے؟ خواہ 2000 گز کی کوٹھی خالی پڑی ہو، سب چور اچکا سمجھ کے بگا دیتے ہیں۔ کوئی شرافت سے کام لے تو کہہ دیتا ہے کہ معاف کرو بابا، لیکن یہاں میری ایسی پذیرائی ہو رہی تھی جیسے کوئی انتہائی اہم اور قابل احترام مہمان ہو۔ یہ خیال میرے ضمیر کی خلش بن گیا کہ اگر ان سادہ دل پرخلوص اور نیک طبع لوگوں کو میری حقیقت کا علم ہو جائے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ مشکل یہ تھی کہ میں نے اس عزت و تکریم سے روک بھی نہیں سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پیر شاہ کہہ کر گالی نہ دے۔ میں تو ایک مفرور اشتہاری ملزم تھا۔ بوڑھا دوسرے کمرے میں کسی کو جگا رہا تھا۔ ارے اب اٹھ جا گلابو، مہمان آئے ہیں ہمارے گھر۔ ان کے کھانے کے لیے لالٹین دونوں کمروں کے بیچ والے دروازے کی دہلیز میں ٹانگ دی گئی تھی، چنانچہ اس کا اجالا تقسیم ہو گیا تھا اور دونوں طرف پھیل گیا تھا۔ بوڑھا پھر نمودار ہوا اور نیچے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، شام میرے ساتھ بیٹھو۔ نہیں پیر بادشاہ، اس قابل نہیں ہوں میں، گناہگار۔ وہ عاجزی سے بولا،
مجھے اپنے قدموں میں رہنے دے۔ کرمو خارش زدہ کتا ہے جسے گاؤں والے پتھر مار کے بھگا دیتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے کھڑا نہیں رہنے دیتے، آپ ساتھ بیٹھنے کی کہتے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے ہمدردی، حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ گاؤں والے ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں تمہارے ساتھ؟ کیا خطا ہوئی ہے تم سے؟ عورت اچانک کھانسنے لگی۔ کھانسے اس کا دم پھول گیا۔ اس نے بہت سا بلگم تھوکا اور کم روشنی کے باوجود مجھے اس میں خون نظر آیا۔ ٹی بی ہے اسے تو، میں نے کہا۔ ہاں جی، دعا کریں اللہ مجھے موت دے دے، عورت نے خامتے ہوئے کہا۔ اب اور نہیں جیا جاتا۔ مایوسی کفر ہے ماسی، اللہ سے شفا کی دعا مانگنی چاہیے، میں نے کہا۔ کب سے ہے ٹی بی سے؟ جب سے گلابو جوان ہوئی ہے پیر بادشاہ، کرمو بولا۔ وہی روگ ہے اس کا۔ بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اسے برا کیوں کہتے ہو؟ جس کے نصیب برے ہوئے اسے اور کیا کہوں، کرمو بولا۔ خدا کو منظور نہ ہوتا تو اب تک ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوتی۔ اتنی ذلت کے باوجود ہم زندہ رہنے پر مجبور ہوتے۔ ہر کام کا ایک وقت ہے کرمو، میں نے کہا، اور خدا کا کوئی کام مسئلے سے خالی نہیں۔ رشتہ ضرور ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ رشتے تو بہت پیر بادشاہ، اس کی تو منگنی بھی ہو گئی تھی، کرمو نے کہا۔ لیکن خدا غارت کرے اس کا جس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، ہمارا سکھ، ہماری خوشی، ہماری عزت۔ کرمو کی ماں کو بھی ٹی بی دے دی اور گلابوں کی رخصتی نہ ہونے دی۔ کون ہے وہ کرمو، میں نے کہا۔ اندر سے ایک لڑکی چنگیر اور ایک گلاس لیے اندر آئی۔ اگر اس کا نام گلابو تھا تو غلط نہیں تھا۔ غربت اور دیہاتی وضع کے کپڑوں میں بھی اس کا گلاب دمک رہا تھا۔ آنکھوں کے دیپ روشن تھے اور اس کے حسن کی آب و تاب پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ چہرے پر وہ معصومیت تھی کہ گناہگار نظر کو حجاب آتا تھا۔ یہی ہے وہ بدبخت پیر بادشاہ۔ میں نے کرمو کی دکھی آواز سنی۔ کبھی کسی کو بدبخت مت کہو کرمو، تم کیا جانو کہ کسی کے مقدر میں کیا ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ یہ سچا رب جانتا ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ زندگی میں دکھ کتنا ہے اور سکھ کتنا۔ تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی، بس اس کا حکم چاہیے، میں نے انگلی اوپر اٹھا کے کہا۔ گلابو روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ اگر اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی تو شادی کیوں نہیں ہوئی، میں نے چنگیر اپنی طرف کھسکا کے کہا۔ چنگیر میں مکئی کی گرم روٹی، مکھن کا پیالہ اور اچار تھا۔ مر گیا جی وہ، کرمو نے گھٹنوں پر سر رکھ کے کہا۔ میرے بھائی کا بیٹا تھا، ایسا گبرو جوان تھا، جل کے مر گیا اپنے ہی گھر کی آگ میں۔ آگ لگانے والا اب بھی ہمیں معاف نہیں کرتا۔ نہ جانے کتنے دکھی لوگوں کی بد دعائیں لے کر بھی سانڈ کی طرح دندراتا پھرتا ہے۔ کون ہے وہ، میں نے کہا۔ نوالا میرے حلق میں اٹک گیا تھا۔ کوئی بدماش ہے، وہ تو شریف زادہ ہے۔ نہیں پیر بادشاہ، وہ تو شریف زادہ ہے، کرمو تلخی سے ہنسا۔ بدماش تو ہم میں ہماری بیٹی ہے، رہنے دے کرمو۔ پھر عورت کھانسے چلائی۔ کس کس کے سامنے روئے گا اپنا دکھڑا، اور کتنی بار سنائے گا؟ مجھے مت جلا، اور پیر بادشاہ ایک رات کے مہمان ہیں، ہم اسے نیز تو نابود کر دیں گے، میں نے جلالی لہجے میں کہا۔ یہ ڈرامہ کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ جاگیردار کا بیٹا ہے اکرم، کرمو نے سر اٹھا کر کہا۔ اکرم بدماش کہتا ہے خود کو، باپ کی شاہ اور دولت کا گھمنڈ ہے، پولیس بھی اس کے ساتھ ہے۔ پہلے اپنے مامے کی لڑکی سے شادی کی تھی، وہ بیچاری سال بھر بھی نہ گزارا کر سکی اور گلے میں پھندا ڈال کے لٹک گئی۔ پورے دنوں سے تھی، اس نے برداشت کیا تھا، اس کے بعد وہ یہی سزا دے سکتی تھی، خود کو بھی اور جاگیردار کو بھی۔ اس نے اپنے ساتھ اکرم کے بیٹے اور جاگیردار کے پوتے کو بھی قتل کر دیا۔ تب سے اکرم بے مہار پھر رہا ہے، معلوم نہیں گاؤں میں کسی کی عزت اس کے ہاتھوں خراب ہونے سے بچی بھی ہے یا نہیں۔ وہ تو بے وقوف تھے جنہوں نے آبرو گنوا کے شور مچایا، فریاد کی اور جوتے کھائے، جاگیردار سے بھی اور تھانے میں بھی۔ ایک اس کا مزارے تھا جس نے بہن کو کاٹ کے گاڑ دیا اور کلاڑی سمیت تھانے میں حاضر ہو گیا، پچھلے مہینے ہی پھانسی ہوئی ہے اسے۔ دوسری فتو چمار کی بیٹی تھی، اس نے کہا تھا کہ میری طرف بری نظر سے دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گی، اور وہ سچ مچ ڈب میں خنجر لیے پھرتی تھی۔ اکرم نے اس کو کھیتوں میں اکیلا دیکھ لیا، اس نے خنجر سے مقابلہ کیا، مگر اکرم جیسے مشرنڈے مرد کا مقابلہ کیا کرتی، اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ وہ اچانک چپ ہو گیا، اور خود اس کا کیا بنا؟ میں نے سوال کا جواب معلوم ہونے کے باوجود پوچھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا پیر بادشاہ، وہ بولا، کہیں نہ کہیں مل جائے گی، گاؤں میں یا گاؤں سے باہر کسی ویران سی جگہ میں پاگلوں سی وحشت ناک حالت میں در بدر اور آوارہ 2-4 کتوں کو ساتھ لیے پھرتی ہے، انہی کے ساتھ رہتی ہے اور انہی کے ساتھ کھاتی ہے، جو بھی لوگ ڈال دیں انہی کو اپنا خاندان کہتی ہے۔ اب تو بچے بھی پتھر نہیں مارتے، کوئی چڑیل بھی نہیں کہتا، صرف اکرم بدماش کہتا ہے کہ فتو چمار کی بیٹی کو دیکھا ہے نا؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو کہ اکرم سے دشمنی کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ مر گئی تو اکرم کی شاہ زوری کا چلتا پھرتا نمونہ کہاں رہے گا؟ میں نے افسوس کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں بھاگ کر اس گاؤں میں آیا۔ یہ قصور کس کا ہے کرمو؟ میں نے کہا، کیا گاؤں کے مردوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں؟ وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ پڑوسی کی بیٹی کو بے آبرو ہوتا دیکھتے ہیں تب بھی نظر چرا کے گزر جاتے ہیں۔ وہ سب کا انداتا پیر بادشاہ، کفر کا کلمہ مت بک کرمو، میں نے گرج کر کہا۔ سب کا انداتا نیلی چھتری والا ہے، اپنی کمزوری کو مان لے،
مجھے بھی ایک روٹی ایک بیٹی کی آبرو سے زیادہ عزیز ہے. اس نے تیرے بھائی کا گھر جلا کے راکھ کر دیا, تیری بیٹی کو سہاگن ہونے سے پہلے بیوہ کر دیا, تیری بیوی خون تھوک رہی ہے اور تو ڈرتا ہے. اب بھی زندہ رہنا چاہتا ہے, جا کے اسے مار کیوں نہیں دیتا اور پھانسی کیوں نہیں چڑھ جاتا. میرے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں رہا پیر بادشاہ کہ کلاڑی بھی اٹھا سکوں. وہ رونے لگا. میرا جوان بیٹا ہوتا کوئی تو میں قربان کر دیتا, کسی اور کو کیا کہوں. لوگ تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کے خوف کے باعث ہم سے بات نہیں کرتے, ہمیں بلاتے نہیں, ہمارے گھر نہیں آتے, ہم بستی میں رہ کے اکیلے ہو گئے ہیں. اب کیا چاہتا ہے وہ؟ میرا خون آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا تھا. وہ گلابوں کو مانگتا ہے. وہ بولا. گلابوں ضدی لڑکی ہے, کہتی ہے نہ زہر کھا کے مروں گی نہ گلے میں پھندا ڈال کے. میں فتو چمار کی بیٹی بھی نہیں ہوں. وہ بیاہ کر کے دیکھ مجھ سے, اسی رات جنازہ نہ اٹھے اس کا تو کہنا. باولی لڑکی, بھلا شادی کے بعد عورت کچھ کر سکتی ہے؟ عورت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے کرمو, میرے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا. آخری بار کب بات کی تھی اس لفنگے نے؟ بات تو وہ کرتا ہی رہتا ہے, راہ چلتے 10 درازی پر بھی اتر آتا ہے, لیکن اللہ نے اب تک عزت بچا رکھی ہے. وہ بولا. اس نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے مجھے کہ آخری بار سوچ لے. میں کیا سوچوں پیر بادشاہ, گلابوں نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے. کہتی ہے ہاں کر دو, مہلت تو پوری ہو چکی. میرا بھی خیال ہے کہ تم ہاں کر دو کرمو, میں نے کہا. اس وقت دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی. باعث سے کئی افراد کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز آئی. اب کون آ گیا؟ رب خیر کرے. کرمو اٹھا. 1 منٹ کرمو, میں نے کہا, ذرا میں دیکھ لوں پہلے. اور اسے حیران چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا. جھری سے جھانکنے پر مجھے 4 آدمی نظر آئے. باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے کہا. دروازہ میرے جانے کے بعد کھولنا. ادھر دوسرے کمرے میں ایک کھڑکی ہے. کرمو گھبرا کے بولا. پیچھے کی طرف کھلتی ہے. میں دوسرے کمرے کی طرف لپکا اور کھڑکی کھول کے باہر اتر آیا. باہر گھوپ اندھیرا تھا اور گلیوں میں بھونکنے والے آوارہ کتوں یا بہت دور چلانے والے گیدڑوں کی آوازوں کے سوا کہیں کوئی صدا نہ تھی. مگر یہ بھی اس بھیانک رات کے سکوت کا ایک حصہ لگتی تھی. مجھے صرف اتنا اندازہ ہو سکا تھا کہ حملہ ور تعداد میں 4 ہیں. انہوں نے شب رنگ کپڑے پہن رکھے ہیں, اپنے چہرے بھی یوں چھپا لیے تھے کہ میں صرف تاریکی میں 4 سائے دیکھ سکا تھا. زیادہ امکانات یہی تھے کہ وہ اس غریب گھر کی عزت کو تاخت و تاراج کرنے والے لٹیرے تھے جو اپنی طاقت کے زام میں جوان مردی کے غرور میں اور شاہزوری کے فریب میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ بھول گئے تھے کہ عاقبت کا سرمایہ اعمال کی نیکیاں ہیں, وہ فتوحات نہیں جو انہوں نے کسی مظلوم, بے بس اور کمزور حریف پر انسانیت سوز مظالم ڈھا کے حاصل کی تھی, کیونکہ انہیں قوت تسخیر کے اس مظاہرے کا معاوضہ مال و زر کی صورت میں ادا ہوا تھا. یہ حریص شیطان بھول گئے تھے کہ ان کے ہوس پرست ظالم اور بے ضمیر آقا کے مقابلے میں ایک انصاف پرور اور محافظ قدرت کا ہاتھ کہیں زیادہ طاقتور ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شکاری کتے ہوں جو مسلسل میرے تعاقب میں تھے. ان کے لیے میرا سراغ لگانا مشکل ضرور تھا, ناممکن نہیں تھا. باہر نکل آنے کے بعد میں نے خود کو بہت پورے اعتماد محسوس کیا. وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے اور کچے گھر کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں تھی کہ دروازے کو ناقابل شکست سہارا فراہم کر سکے. گھر کے اندر ایک بیمار عورت تھی جو زندگی اور موت کی بے رحم جنگ کا شکار تھی اور جس کا شمار نہ زندوں میں کیا جا سکتا تھا اور نہ مردوں میں. وہ مرنا چاہتی تھی مگر مر نہیں سکتی تھی اور زندہ رہنے میں اس کے لیے بہت سے شدید تر عذاب کا سلسلہ تھا. دوسری وہ لڑکی تھی جس کی جوانی کا حسن اس کا دشمن تھا اور وہ اپنے وجود پر بھی شرمسار تھی کہ آج اس کی وجہ سے والدین کی رسوائی اور موت کے اسباب پیدا ہو گئے تھے. وہ یقیناً سوچتی ہوگی کہ کاش وہ پیدا نہ ہوئی ہوتی یا خدا نے اسے بدصورت ہی نہ صحیح دوسری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت نہ بنایا ہوتا. اس کا اکیلا بوڑھا اور کمزور باپ اپنی بیٹی کی آبرو کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف یہ کر سکتا تھا کہ جان کی بازی لگا دے اور یہ بیڑیے اس کی لاش کو پامال کرتے ہوئے گھر کی عزت کا جنازہ نکال کر لے جائیں. بستی کے گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھے لیکن ابھی تک کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا اور کسی نے آواز دے کر بھی نہیں پوچھا تھا کہ اتنی رات گئے یہ شور کیسا ہے. گلابوں کے باپ کی فریاد و فغاں تو گھر کی دیواروں میں محصور تھی لیکن ان کی آواز تو دور دور تک رات کی خاموشی کو مجروح کر رہی تھی جو للکار رہے تھے. دروازے پر لاتے مار رہے تھے اور مکے برسا رہے تھے. ایک دیوار کی طوالت چند قدم تھی. میں پنجوں کے بل تیزی سے آگے بڑھا اور کونے سے سر نکال کر دیکھنے لگا. 4 میں سے ایک کے پاس کلاڑی تھی جسے وہ کندھے پر بندوق کی طرح جمائے سب سے پیچھے کھڑا تھا. اسے یقین تھا کہ اس کمزور دروازے کو توڑنے کے لیے 2 افراد کی قوت بازو کافی تھی. دوسرا لاٹھی کو زمین پر ٹکائے اس کے ساتھ کھڑا تھا. باقی دونوں ہاتھ خالی تھے اور اب کندھوں سے دروازے کو ٹکرے مار رہے تھے. میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی اور افسوس کا مقام بھی تھا کہ ابھی تک حقوق ہمسائیگی، انسانیت کے رشتوں اور شرافت کے تقاضوں نے کسی کو بیدار نہیں کیا تھا. کیا گاؤں میں لوگ سکھ چین کی اور بے فکری کی اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ کسی کا گھر لوٹے یا کسی کی آبرو ان کے کان کسی کی مدد کی پکار نہیں سنتے؟ نہیں، گلابوں کے باپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ محکوم اور مجبور حقیر لوگ ڈرتے ہیں.
خوف خدا سے زیادہ ان کو زمین پر نمرود کی طرح خدائی کرنے والے مالکوں کا ڈر تھا۔ شاید وہ جاگ رہے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے، مگر انہوں نے اپنی مجبوریوں کی آڑ میں پناہ لے لی تھی۔ خودگردی نے انہیں بزدل اور بےئس بنا دیا تھا۔ آخر ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں، اور پھر ہم مقابلے کی طاقت کہاں رکھتے ہیں؟ کل یہی ہمارے ساتھ ہوا تو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے، پھر ہم کیوں جائیں اور کیسے جائیں؟ میں کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ کیسا یہ شور و غل؟ دروازہ گرانے کی کوشش کرنے والے رک گئے۔ ایک ساتھ ان سب نے سر گھما کے مجھے دیکھا، پھر کلاڑی والا ایک قدم آگے آیا۔ اپنا کام کرو سائیں بابا، اس نے درست لہجے میں کہا، اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لاٹھی والے نے کہا، جاؤ سائیں۔ اوے ملنگیا کوئی یار، دروازہ توڑنے کی کوشش میں مصروف ایک شخص نے جھنجھلا کے کہا۔ حق اللہ، میں آہستہ آہستہ جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ او بدبختو، کیوں اس گھر کو گراتے ہو؟ جس گھر میں بستے ہو اسی کی دیواریں ڈھاتے ہو۔ میری آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں نے چرس کا دم لگا رکھا ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے موتیاں والیوں۔ لاٹھی والا میرے سامنے آ گیا۔ گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، اینٹ چونے گارے کا، میں نے جلالی لہجے میں کہا۔ کبھی تیرا کبھی میرا، ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، بندہ وہیں پہنچتا ہے جہاں سب گئے، تو بھی جائے گا۔ بس کر بابا، دفع ہو جا یہاں سے، وہ کلاڑی والے نے کہا۔ لاٹھی والے نے مجھے دونوں ہاتھوں میں لاٹھی تھام کے دھکیلا۔ میں اسی موقع کا منتظر تھا۔ میں نے لاٹھی کو بیچ میں سے تھام کر جھٹکا دیا۔ لاٹھی پر اس کی گرفت بہت مضبوط نہ تھی، اور اسے ایک چرس کے نشے میں دودھ فقیر سے ایسی پھرتی اور قوت آزمائی کی امید بھی نہ تھی۔ لاٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی اور وہ دو کلا بازیاں کھا کے دور جا گرا۔ میں نے لاٹھی کو یوں گھمایا کہ اس کا ایک سرا کلاڑی والے کے گردن پر پڑے، مگر وہ کندھے پر رکھی ہوئی کلاڑی دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر مجھ پر وار کر چکا تھا۔ لاٹھی اس کی کلاڑی کے دستے پر لگی۔ کلاڑی کے دستے کی لکڑی لاٹھی کے مقابلے میں بہت کمزور اور پتلی تھی۔ لاٹھی اور کلاڑی کا دستہ یوں ٹکرائے جیسے بیک وقت ایک دوسرے پر وار کرنے والوں کی تلوار ٹکراتی ہے۔ کلاڑی کا دستہ درمیان سے ٹوٹ گیا اور میرے حریف کے ہاتھ میں مشکل سے 2 فٹ لمبا ڈنڈا رہ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر قدم جمانے کی کوشش کی۔ میں نے لاٹھی اس کے پاؤں میں اڑائی اور وہ منہ کے بل گرا۔ لاٹھی کا اصل مالک کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کے پوری قوت سے میری طرف پھینکا۔ اندھیرے کے باوجود میں نے اسے جھکتے اور زمین پر سے کچھ اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے مجھے گالی دینے کے بعد ہاتھ گھمایا تو میں غوطہ مار گیا۔ پھر پتھر زن سے میرے کان کے پاس سے گزرا۔ میرے پیچھے کلاڑی والا سخت اشتعال کے عالم میں اٹھ کر مجھ پر جس لگا چکا تھا۔ پتھر کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ تو مجھے نہیں ہو سکا، لیکن اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ میرے قدموں کے پاس آ گرا تو میں سمجھ گیا کہ میرا ایک مد مقابل کم ہو گیا ہے۔ اس کی منہ زور، بے مہار اور مغرور قوت ایک لمحے میں اس سنگریزہ سے ٹکرا کے فنا ہو گئی جو فرشتہ اجل نے اس کے اپنے ساتھی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس رات اگر وہ ایک غریب اور مظلوم آدمی کا گھر اجاڑنے اور اس کی جوان بیٹی کو اٹھا لانے کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلتا تو زندہ رہتا۔ خود اس نے اپنی جرات اور جوان مردی ثابت کرنے اور اپنی خدمت گزاری کا انعام لیتے وقت یہ سوچا تک نہیں ہوگا کہ کتنے داموں پر اس نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ اس نے موت کی انسی نہیں سنی ہوگی جو طے شدہ وقت پر آدمی کو کسی نہ کسی بہانے میں پہنچا دیتی ہے جہاں وہ آخری بار سانس لیتا ہے۔ اسے حیران ہونے کی مہلت بھی نہیں ملتی کہ آج کے دن تک یکسانیت اور تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والا عمل یکلخت کیوں اور کیسے رک گیا۔ وہ عمل جس میں دل کا دھڑکنا نبض کا گھڑی کی طرح چلتے رہنا، سانس کی آمد و رفتار، حواس خمسہ کی صحت اور سلامتی اور جسم کے تمام اعضاء کا اپنے اپنے افعال کی کارکردگی کو برقرار رکھنا شامل ہوتا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے سکوت اور جمود اور بے یقینی کا وہ لمحہ آیا جس میں لاٹھی والے نے محسوس کیا کہ اس نے کلاڑی والے کو قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ لمحہ خوف اور پشیمانی اور قہر و غضب کے طوفان میں ڈھل گیا۔ اچانک ان سب کو احساس ہوا کہ مجھے ایک مخبوط الخواص، بے ضرر اور بے وجہ ٹپک پڑنے والا فقیر سمجھ کے انہوں نے کتنی مہلک غلطی کر دی تھی۔